اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اور وہ ہزاروں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو فرمایا انہیں اللہ تعالیٰ نے کہ مر جاؤ۔ ثم احیاہم، پھر زندہ فرمایا انہیں۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے لوگوں پر۔ ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ جو ہیں شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلے زمانے والی جو قوم تھی اس کے بارے میں مثال بیان فرمائی ہے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف کہ جنہیں ہم نے کہا جو موت کے ڈر سے گھروں سے نکلے تھے اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم موت سے بچ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مر جاؤ تو وہ مر گئے سب کے سب، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زندہ ہو جاؤ تو وہ زندہ ہو گئے۔ تو ہمیں یہ چیز لازمی یاد رکھنی چاہیے کہ ہم موت کے ڈر سے کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کسی شیشے کے کمرے میں یا شیشے کے محل میں یا کوئی بھی ایسی سیکیورٹی جو کہ ہم لگائیں اور موت سے بچ جائیں، ایسا پاسبل نہیں ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور لڑائی کرو اللہ کی راہ میں۔ تو یاد رکھیے گا کہ اللہ کی راہ کون سی ہے، وہ پہلے بیان ہو چکی ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جہاد کا حکم جب ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا تھا کہ نہ بڑوں کو قتل کرنا ہے، نہ چھوٹوں کو قتل کرنا ہے، نہ بچوں کو قتل کرنا ہے، نہ ان کی فصلوں کو تباہ کرنا ہے، نہ ان کی یعنی کہ پھلوں کو، پھلدار درخت ان کو کاٹنا ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ پہل نہیں کر رہی، ہمیشہ حق کی پہلے دعوت دینی ہے، پھر اس کے بعد ان سے جنگ کرنی ہے۔ اس لیے اگر جب بھی اللہ کی راہ کی باری آئے تو کانسیپٹ یہ نہیں بننا چاہیے کہ مسلمان کا کام ہے کہ ہر دوسرے کو دہشت گردی والا یہ سین کر لے، بالکل بھی نہیں۔ اسلام بالکل نفیس اور پاکیزہ دین ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو دے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا، فَيُضَاعِفُهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً، تو بڑھا دے اللہ تعالیٰ اس قرض کو اس کے لیے کئی گنا۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ تعالیٰ تنگ کرتا ہے رزق کو اور فراخ کرتا ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یعنی کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ کوئی بھی اچھا کام کریں، اور قرض حسنہ سے یہاں کیا مراد ہے؟ قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو کچھ ہو سکے ہم بھلائی کریں، اور اللہ تعالیٰ کے جو یہاں پر ہم غریبوں کے ساتھ جو ہیں، مسکینوں کے ساتھ جو ہیں بھلائی کریں، اور ہم جو صدقہ دیتے ہیں تو یہ صدقہ اس بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ جو کوئی صدقہ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کے دیتا ہے۔ تو ہمیں جب بھی کسی کو صدقہ دینا ہے تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا مال کم ہو گیا، ہمارے پیسے کم ہو گئے ہیں، ہمارا مال و متاع کم ہو گیا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اس کو بڑھا دیتا ہوں، کم کرتا ہوں سود کو اور بڑھاتا ہوں صدقے کو۔ یہ جب سود کی بات آئی تھی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں سود کو کم کر دیتا ہوں۔ اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں سود کما کے جناب بہت کچھ امیر ہو گیا ہوں۔ حقیقت حال اور انسان عقلی توازن سے اگر سوچے تو وہ اس کے لیے کمی کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں صدقے کو بڑھاتا ہوں۔ تو ہمیں صدقہ کرنا چاہیے اگر ہم مال میں اضافہ چاہتے ہیں۔ ہم صدقہ اس وقت ہی کریں گے کہ جب ہمیں یہ یقین ہوگا کہ یار واقعی اللہ تعالیٰ صدقے سے مال بڑھاتا ہے۔ آپ ایک مہینہ اس پہ عمل کر کے دیکھ لیجئے کنسسٹنٹلی کہ آپ صدقہ دیں، اور اس کے بعد نوٹ کریں کہ آپ کے معاملات زندگی میں کیا فرق آیا ہے، کیا آپ کے صدقہ دینے سے آپ کی جان میں، مال میں کیا برکتیں ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی۔ آپ صدقہ کر کے لازمی دیکھیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صدقے سے واقعی مال جو ہے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ الم تری الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کیا نہیں دیکھا تم نے اس گروہ کو بنی اسرائیل سے جو موسیٰ کے بعد ہوا۔ اذ قالوا لنبی لہم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، جب کہا انہوں نے اپنے نبی سے کہ مقرر کر دو ہمارے لیے ایک امیر تاکہ لڑائی کریں ہم اللہ کی راہ میں۔ تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہو رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے جہاں پر فلسطین تھا، یہاں پر پہلے زمانے میں ایک بہت ظالم قوت رہتی تھی جو کہ انبیاء کی قوم جو تھی، جو نبی اس وقت آئے اترے، ان کو وہ وہاں سے فلسطین سے نکال دیا اور دور کر دیا۔ اور اب وہ قوم اپنے نبی سے کہہ رہی ہیں کہ اپنے نبی سے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے کیا ایک امیر مقرر کرو تاکہ ہم لڑائی کریں کس قوم سے، اس قوم سے جو فلسطین سے جنہوں نے نکالا تھا ان کو۔ تو اب آگے اسی بارے میں واقعہ شروع ہو رہا ہے تاکہ ہم لڑائی کریں اللہ کی راہ میں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال، کہا اس نبی نے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرض کر دیا جائے تم پر جہاد، اللہ تقاتلوا، تو پھر تم جہاد نہ کرو۔ اب وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ آپ اس بات پر پختہ رہنا کہ جو تم مانگ رہے ہو، امیر اس لیے مانگ رہے تھے کہ ہمارے اوپر ایک کوئی جنرل، کوئی بڑا ایسا ہو جو ہمارا امیر ہو، ہم سے زیادہ طاقتور ہو اور وہ یہ جنگ لڑنے کا اہل ہو۔ تو نبی نے ان کے جواب میں یہ فرمایا کہ اس بات پر پختہ رہنا، یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ تم پر جہاد فرض کر دے اور تمہارا امیر بنا دے اور پھر تم بھاگ جاؤ۔ تو اللہ تقاتلوا، کہ تم پھر جہاد نہ کرو۔ قالوا، کہنے لگے، وما لنا اللہ نقاتل فی سبیل اللہ،
کہ کوئی وجہ نہیں ہمارے لیے کہ ہم جہاد نہ کریں اللہ کی راہ میں. وقد اخرجنا من دیارنا و ابنائنا، حالانکہ ہم نکالے گئے اپنے گھروں سے اور اپنے فرزندوں سے. فلما کتب علیہم القتال، مگر جب فرض کر دیا گیا ان پر جہاد، تولوا الا قلیلا منہم، جب جہاد ان پر فرض کر دیا گیا تو منہ پھیر گئے، صرف چند باقی رہ گئے. اکثر جو ہے منہ پھیر گئے اور ان میں سے چند جو ہے باقی رہ گئے. روایات میں آتا ہے کہ کچھ نہ 313 21 کے لگ بھگ ان کی گنتی باقی رہ گئی تھی، باقی سب بھاگ گئے تھے. واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو. وقال لهم نبیہم، اور کہا انہیں ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیا ہے، لکم طالوت ملکن، تمہارے لیے طالوت کو امیر. طالوت ایک شخص کا نام تھا جو کہ قد کے لحاظ سے اور جسمانی قوت کے لحاظ سے بہت طاقتور تھا اور عقل مند بھی تھا. تو اللہ تعالیٰ نے وہ نبی فرما رہے ہیں کہ طالوت کو تمہارے لیے کیا فرما دیا ہے؟ امیر مقرر فرما دیا ہے. تو قالو، تو وہ کہنے لگے، انا یکون لہ الملک علینا، کیوں کر ہو سکتا ہے اسے حکومت کا حق ہم پر. یہ اب ان کا پھر اعتراض آ گیا کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ طالوت کو تم پر امیر مقرر کر دیا گیا ہے. تو یاد رکھیے گا کہ نبی کا ہر فیصلہ جو ہے اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے. نبی جو ہے اللہ کا بھیجا ہوا وہ پیغام رساں ہوتا ہے. تو ہمیں یہ بھی چیز نوٹ کرنی چاہیے کہ جو بھی انبیاء کے احکام ہیں ان کو سر تسلیم خم کریں، اور عمل اس پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا بات کی بات ہے، اعتراض نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے اس سے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ حقدار ہیں طالوت کے بجائے، ہم اس سے زیادہ حقدار ہیں. وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ، اور نہیں دی گئی اسے فراخی مال و دولت میں. اور طالوت جو تھے وہ مالی لحاظ سے طاقتور نہیں تھے، لیکن جسمانی لحاظ سے اور روحانی لحاظ سے ہر لحاظ سے وہ یعنی کہ طاقتور تھے، لیکن مال سے وہ فراخ نہیں تھے اس وقت. اس وجہ سے انہوں نے یہ بھی اعتراض کر دیا کہ وہ کس طرح ہم پہ حکومت کر سکتے ہیں، ان کو تو مال و دولت ہی نہیں ہے اس کے پاس. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ مقرر فرمایا کہ مال و دولت معیار نہیں ہے. اگر کسی سے ہم جج کرتے ہیں مال و دولت کے ساتھ، ہمیں یعنی کہ جج نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں متقی سب سے زیادہ متقی وہ ہے جو تقوی کے لحاظ سے متقی ہے. تو یہاں پر وہی یعنی کہ رول چل رہا ہے کہ حضرت طالوت علیہ السلام متقی تھے، جس کی وجہ سے اور طاقتور بھی تھے، متقی ہونے کی بنا پر ان کو وہ امیر مقرر کیا گیا. اور جو ان پر مال نہیں تھا، جو دوسروں کے پاس تھا، وہ متقی نہیں تھے. تو انہوں نے پھر یہ اعتراض کر دیا کہ یار ان کے پاس تو مال بھی نہیں ہے، ان کو کیسے ہم پہ حکومت کا حق ہو سکتا ہے. قال ان اللہ اصطفاہ علیکم، نبی نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے اسے تمہارے مقابلہ میں. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اور زیادہ دی ہے اسے کشادگی علم اور جسم میں، یعنی علم میں انہیں کشادگی دی ہے حضرت طالوت علیہ السلام کو، اور جسم میں بھی ان کو زیادہ تم سے طاقت ہے. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے انبیاء کے ذریعے سے، واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اپنا ملک. یہاں سے مراد ہے کہ زمینی کچھ بادشاہی کچھ جو انہیں امیر مقرر کیا گیا وہ جسے چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. وقال لهم نبیہم ان آیات ملکہ ان یاتیکم التابوت فیہ سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ وآل ہارون. اب یہاں پر اس طالوت کی جو ہے امیر مقرر کرنے کی جو نشانی ہم نبی جو دے رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے نبی ہونے کی، اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس ایک صندوق، اس میں تسلی کا سامان ہوگا تمہارے رب کی طرف سے، اور اس میں بچی ہوئی چیزیں ہوں گی جنہیں چھوڑا ہوگا اولاد موسیٰ نے اور اولاد ہارون نے. تحملہ الملائکۃ، اور اسے اٹھا لائیں گے اس صندوق کو فرشتے، یعنی کہ فرشتے جو ہے اس صندوق کو آپ کے پاس جب لے کے آ جائیں گے تو پھر یہ یاد رکھنا کہ وہ جو طالوت ہے تمہارا جو ہے امیر ہے. ان فی ذالک لآیۃ لکم، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایماندار ہو. تو یہاں پر ہمیں یہ چیز لازمی سوچنی چاہیے کہ جو انبیاء کے احکام ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، بإذن اللہ ہوتے ہیں، نبی کی طرف خود ان کے گھڑے ہوئے نہیں ہوتے. اگر ہم نبی کے کسی بھی حکم کی، کسی بھی احکام کی، کسی بھی چھوٹے سے حکم کی ہم تردید کریں گے، تنقید کریں گے، اعتراض کریں گے، تو یاد رکھیے گا وہ نبی پر اعتراض نہیں ہے، نبی کو تو مقرر کیا گیا ہے. نبی کا اس عمل پر مقرر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. اگر نبی خود مقرر ہو جاتے تو یہ بات اور ہوتی. یاد رکھیے گا کہ اگر ہم کسی کو کچھ کہتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہماری طرف کسی بھی شخص کو بھیجا جاتا ہے تو ہم اس شخص کو نہ دیکھیں بلکہ اس کو بھیجنے والے کو دیکھیں کہ وسیلہ کون ہے، پیچھے نسبت کس کی طرف ہے. اگر ہمارے پاس کوئی لڑکا آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آپ کو بلایا گیا ہے، کچھ بھی غلط بات کہتا ہے، اس کو اس شخص نے بھیجا ہے جو کہ ہماری اگر نظر میں بڑا بلند مرتبہ ہے، بہت مقام ہے، بہت عزت ہے، بہت شرف ہے، تو پھر ہم اس شخص کو نہیں دیکھیں گے، پھر ہم یہ کہیں گے کہ یار اس کو بھیجا فلاں شخص نے ہے، جو رابطہ جو معاملات ہوں گے وہ اس کے ساتھ ہوں گے. تو ہمیں انبیاء کے کسی بھی حکم کی جو ہے تردید نہیں کرنی ہے، اعتراض نہیں کرنا، دل سے تسلیم کرنی ہے. اور ہمارے نبی تو پھر وراء الورا ہیں، اور ہمارے نبی جو پھر امام الانبیاء ہیں، اور ہمارے نبی وہ ہیں جنہوں نے پھر مسجد اقصیٰ میں معراج کے دن جو تمام انبیاء کی امامت کروائی. تو ہمیں تو پھر کسی بھی قسم کا کوئی سوال نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی سوال ہو تو بڑے ہی ادب سے پوچھنا چاہیے. سوال پوچھنا ہر کسی کا ذہن ہے، کسی طریقے سے بھی ہر کسی کا ذہن ہے، کسی بھی طریقے سے سوال آ سکتا ہے، لیکن
اس سوال کو جو ڈلیور کرنا ہوتا ہے، اس کو منتقل کرنا ہوتا ہے، وہ پازیٹیو وے میں ہونا چاہیے. وہ ہمارا نیگیٹو اگر نظریہ ہوگا، نیگیٹو بیہیویئر ہوگا، تو ہم یاد رکھے گا کہ بے ادب ہو جائیں گے. بے ادب جو ہے وہ بے مراد کی طرف جاتا ہے، با ادب جو ہوتا ہے وہ با مراد کی طرف جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.